السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ناظرین، آج میں آپ کو دو عظیم الشان کنوؤں کی زیارت کرانے جا رہا ہوں۔ روایت میں بھی ان کنوؤں کا کافی ذکر ملتا ہے، تو چلیے کراتے ہیں آپ کو ان کی زیارت۔ یہ اوپر سے جال لگا ہوا ہے، پانی نظر آ رہا ہے اس میں۔ تو یہ دو کنویں آپ کو جب بھی آپ مدینہ سے بدر کی طرف سفر کرتے ہیں تو راستے میں آپ ان دو کنوؤں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ پانی بھی لے سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ موٹر لگا ہوا ہے کنویں کو، یہاں سے پانی نکالا جاتا ہے، پھر آگے اس ٹینکی میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ریان خان آ رہا ہے۔ یہ پاس میں ایک مسجد بھی بنا ہوا ہے، یہ آس پاس کا ایریا ہے۔ ویسے اس کنویں کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا پانی کافی کڑوا تھا، اور یہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا پانی کڑوا ہے۔ یہ ایک واحد سورس تھا اس وقت، اس زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تھا اور اس کا پانی بالکل میٹھا ہو گیا تھا۔ یہ ایک معجزہ بھی ہے، اور اس کا پانی ابھی تک بطور شفا یوز ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بیر شفا ہے۔ بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، اور پانی نظر آ رہا ہے بالکل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بیماری کا علاج رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا لوگ یہاں سے پانی لے کے بھی جاتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے ملک۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بوتل ملتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، لوگ لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے، یہ وہ رستہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے جب وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو یہی وہ مقام ہے، وہی راستہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، اور یہی وہ کنواں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ ڈیئر ویورز، اس وقت ہم ایک بہت ہی زبردست مقام سے گزر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بستی ہے، 1400 سال پرانی، اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک صحابہ کرام کی بستی ہے، صحابہ کرام ان گھروں میں رہے ہیں بھائی۔ 1400 سال پرانی بستی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بستی ہے۔ میرے علاوہ جو بیک گراؤنڈ میں ایک اور آواز آپ کو سنائی دے رہا ہے، یہ ہمارا گائیڈ ہے، ہمارے بس جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کی طرف سے ہمارا گائیڈ ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے راستوں کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں۔ وہ ساتھ ساتھ ہمیں بتا رہا ہے کہ کون سی جگہ کی کیا اہمیت ہے اور تاریخ کیا ہے اس کے پیچھے۔ بیٹھ جائیں صاحب، بیٹھ جائیں۔ تقریباً ہمارا 15 منٹ تک اس کا سفر چلتا رہے گا جبل ملائکہ کا، تو آپ اس کی زیارت کرتے رہیں گے۔ ان کے اسی کے ہاتھ پر جبل ملائکہ، ابھی گاڑی اس کے پیچھے سے گھومے گی، تو آپ لوگ اس کی زیارت کرتے رہیں گے جبل ملائکہ۔ یہ جبل ملائکہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنگ بدر کے موقع پر ملائکے یا فرشتے نزول فرمائے تھے، تو اس وجہ سے یہ جو پورا پہاڑ تھا ریزہ ریزہ ہو گیا اور اب ریت بن گیا ہے۔ لیکن واقعی یار یہ زبردست معجزہ ہے۔ یہ سارا کا سارا پہاڑ صرف ریت ہے، اور یہ کلومیٹرز تک آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مطلب آپ جیسے ہی سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایگزیکٹلی بدر کے مقام پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے، الحمدللہ۔ یہ اس وقت آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہے بئر روحہ۔ یہ روایت ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے کم و بیش 40 پیغمبر علیہ السلام نے پانی پیا تھا۔ جب بھی پیغمبر زیارت کرنے کے لیے کعبہ آتے تھے تو یہاں سے پانی لازمی پیے تھے۔ یہ بہت ہی بابرکت کنواں ہے۔ یہ ابھی سعودی حکومت نے کچھ نیا کنسٹرکشن شروع کیا ہے، ساتھ ہی میں
یہ مسجد بن رہا ہے پیرِ روحا کے قریب ہی، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں لائبریری بن رہی ہے۔